بہت سمے کی بات ہے، دور کسی گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک لڑکی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لڑکی بہت معصوم اور خوش آئین تھی۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ عام شکل و صورت کی مالک بھی تھی۔ جب کبھی وہ گھر سے باہر نکلتی تو ارد گرد کے لوگوں کے رویے سے سخت نالاں رہتی تھی۔ ایک دن وہ کچھ سامان لینے کے لیے بازار جا رہی تھی تو راستے میں کھڑی کچھ لڑکیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ہنسنے لگی کہ یہ دیکھو کتنی کالی اور بدصورت لڑکی ہے۔ یہ سب سن کر وہ بہت مایوس ہوئی اور گھر پہنچ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی کہ میں اتنی بدصورت کیوں ہوں کہ راستے میں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی دوران اس کی امی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ امی جان، بازار جاتے ہوئے راستے میں کچھ لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا اور میری شکل و صورت پر ہنسنے لگی۔ یہ سب کہہ کر وہ پھر سے پوٹ پوٹ کر رونے لگی کہ میں اتنی بدصورت کیوں ہوں۔ یہ سب سن کر اس کی امی بہت مایوس ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹی، لوگوں کی باتوں پہ مت جاؤ، وہ تو انسان کا جینا ہی مشکل کر دیتے ہیں۔ ایک دن وہ مایوسی کی حالت میں گھر سے باہر نکلی تو اچانک راستے میں اس کا سامنا ایک بوڑھی عورت سے ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ بیٹی، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ لوگ میری شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں مجھ پر کہ میں کتنی کالی اور بدصورت ہوں، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت اسے کہتی ہے کہ بیٹی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایک ایسا انمول تحفہ دوں گی کہ یہی لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں پھر آپ کی عزت اور تعریف کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا اور میرے ساتھ کچھ مہینے کام کرنا ہوگا۔ دراصل وہ بوڑھی اماں ایک طبیب تھی جو بیمار لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ لڑکی نے گھر جا کر ساری بات امی کو بتا دی تو اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھی اماں کے گھر چلی گئی اور اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد بوڑھی اماں کی طبیعت خراب ہونے لگی اور آخر کار وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اب بوڑھی اماں کی جگہ اس عام شکل و صورت والی لڑکی نے لے لی جس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ لوگوں کا علاج کرنے لگی۔ جو کوئی بھی بیمار ہو کر آتا تو وہ اس کا علاج کرتی اور اس کے علاج سے وہ صحت مند ہو جاتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ لوگ علاج کے لیے آتے اور ٹھیک ہو کر جاتے۔ وہ کافی مشہور ہو گئی اور بدصورت طبیب کے نام سے جانے لگی۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتا۔ اس نے دنیا کے کونے کونے سے ڈاکٹر منگوائے اپنے بیٹے کی علاج کے لیے، لیکن جو کوئی بھی آتا ناکام ہو کر لوٹ جاتا۔ بادشاہ بہت اداس رہنے لگا کہ بیٹے کی صحت یابی کے لیے کیا کرے، کیونکہ شہزادہ مکمل اپنی زندگی کی امید کھو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا ایک خادم دربار میں حاضر ہوا اور بدصورت طبیب یعنی اس عام شکل و صورت والی لڑکی کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ جو بیمار بھی اس بدصورت طبیب سے علاج کرتا ہے تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور فوراً اپنے ایک خادم کے ہاتھوں اس کے ہاں پیغام بھجوایا کہ آ کر شہزادے کا علاج کرے۔ جب بادشاہ کا خادم بدصورت طبیب کے گھر پہنچا تو اس نے جا کر سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے شہزادے کے علاج کے لیے۔ تو وہ اس کے ساتھ روانہ ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ محل پہنچ گئے۔ بدصورت طبیب نے فوراً شہزادے کا علاج شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد شہزادے کی طبیعت کچھ قدرے سنبھل گئی اور مسلسل علاج کے بعد شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن شہزادہ بدصورت طبیب کی سیرت
اور اخلاق سے کافی متاثر ہوا اور بادشاہ سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے بدصورت طبیب کو شادی کا پیغام بھجوایا اور کہا کہ شہزادہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عام شکل و صورت والی لڑکی نے بخوشی وہ شادی کا پیغام قبول کر لیا اور شہزادے سے شادی کر لی۔